السلام علیکم، ویلکم ٹو زنین وائس چینل۔ دوستوں، آج کی میری یہ سچی کہانی ایک 7 دن کی دلہن کی ہے جس کے شوہر نے اسے یہ بتایا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ آخر وجہ کیا تھی کہ شادی کے 7ویں روز ہی شوہر نے دوسری شادی کے لیے کہہ دیا؟ آئیے سنتے ہیں یہ سچی کہانی۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ زنین وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، اور ہاں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ میں نے بہت عرصے پہلے کہیں پڑھا تھا کہ مرد بہت کم ظرف ہوتا ہے، اپنے آپ سے منسلک ہر رشتے کو آئینے کی طرح شفاف دیکھنا چاہتا ہے۔ عورت کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی معاف کرنا اسے اپنی مردانگی کی توہین لگتی ہے، اور اپنی بڑی سے بڑی خطا کو ہنس کر ٹال دیتا ہے، گویا خطائیں کرنا اس کا پیدائشی حق ہو۔ مجھے اس بات کی گہرائی کا اتنا پتہ نہیں چلا تھا جتنا آج اور اس وقت پتہ چل رہا تھا۔ میں یعنی عالیہ بخاری، صرف 7 روز کی دلہن، اس وقت سمندر کے کنارے بیٹھی اپنے شوہر سے اس کی محبوبہ کے قصے سن رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ اپنی ہی ترنگ میں شادی سے پہلے کے قصے ہنس ہنس کر سنا رہا تھا۔ شاید وہ میرا ظرف آزما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ دیے روشن تھے۔ وہ مجھے سب باتیں اس طرح بتا رہا تھا جیسے میں اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی گرل فرینڈ ہوں۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں ایک دم خیالات سے چونکی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے میری طرف دیکھا۔ شاید اس نے میرے دل کے حال کو میرے چہرے پر پڑھ لیا تھا۔ وہ فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، میں سمجھا کہ سمندر پر آنے سے نوشی کی طرح تمہاری بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر وہی ذکر، پھر وہی اذیت، پھر وہی کہانی۔ میں چپ چاپ سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایک بار حال پوچھ کر پھر اپنی باتوں میں کھو گیا۔ تمہیں پتہ ہے عالیہ، نوشی بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ وہ یہاں میرے ساتھ سمندر کنارے بیٹھی ہوتی تو سمندروں کی خوبصورتی بھی کم پڑ جایا کرتی تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پہلی بار زبان کھولی۔ ہاں پوچھو۔ آپ نے اس کی بجائے مجھ سے شادی کیوں کر لی؟ تم سے؟ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنی بات کو پھر دہرایا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر سمندر کی آتی جاتی لہروں پر اپنی نظر ٹکا دی۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی بولا، تم سے شادی کرنا مجبوری تھی۔ اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو ابا مجھے جائیداد سے آخ کر دیتے، اور اماں نے مجھے دودھ نہ بخشنے کی دھمکی دی تھی، مگر میں نے اس شرط پر تم سے شادی کے لیے حامی بھری تھی کہ میں اپنی مرضی سے دوسری شادی بھی کروں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا۔ چند ہی لمحوں میں کامران نے اس کی ذات کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، پھر بھی خاموش تھی۔ وہ خود بے بس تھا اپنی محبت کے ہاتھوں۔ شاید کامران کو اس کی بے بسی پر رحم آ گیا تھا۔ اس نے عالیہ کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم بہت اچھی ہو عالیہ، میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے تم ملی، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے نوشی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اماں ابا کے آگے مجبور تھا، ورنہ تمہاری زندگی کبھی خراب نہیں کرتا۔ واہ رے مرد، تیری مجبوریاں اپنے مفاد کے لیے۔ تم لوگ کچھ پل لگاتے ہو کسی کی زندگی سے کھیلنے کے لیے، اور عورت سے پھر بھی وفا کی امید رکھتے ہو۔ عالیہ نے تلخی سے سوچا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے کہو۔ اس کے جملے نے مجھے گویا آگ لگا دی تھی۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر نہایت ترشی سے بولی، کون کون سے مسائل حل کریں گے آپ؟ چند روز کی دلہن جب واپس اپنے گھر کی دہلیز پر اس طرح قدم رکھے گی تو کیا گزرے گی اس کے ماں باپ پہ؟ تم نے سوچا؟ جس کی جوان بہنیں گھر میں موجود ہوں، وہاں پر میرا جانا ان کے رشتوں پر کیا اثر ڈالے گا؟ کیا تم نے یہ سوچا؟
وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا عالیہ، تم میرے گھر میں ہی رہنا، مگر مجبوری ہے، میں نوشی سے شادی ضرور کروں گا۔ تمہاری آنکھوں میں کتنا بیگانہ پن تھا، میں شادی کی پہلی رات سے جانتی ہوں، مگر کامران ہم جو عورت ذات ہوتی ہے نا، ہمیں صبر کرنا آتا ہے، ہمیں اذیت سہنی آتی ہے، ہمیں بے رخی برداشت کرنی آتی ہے، قربانی دینا ہماری فطرت میں ہے۔ مگر میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، تم مرد کب تک عورت کو سزا دیتے رہو گے؟ کب تک اس کا امتحان لیتے رہو گے؟ وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے اشکوں کو دیکھ رہا تھا، شاید اسے رحم آیا تھا۔ پھر اسی کیفیت میں عالیہ کے ہاتھ تھامنے لگا، مگر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ روتے روتے اس نے خود کی خاموشی کو توڑا تھا اور ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ شاید وہ اس لمحہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، شاید اسے اپنی عزت نفس کو بچانا تھا اور اپنے ماں باپ کو کسی پریشانی سے بچانا تھا۔ کامران، مجھ پر ایک احسان کرو گے؟ ہاں بولو۔ شاید کامران کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ میں شادی سے پہلے کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، مجھے آج ہی طلاق دے دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ عالیہ کے الفاظ نے کامران کو بدھ بنا دیا تھا۔ الفاظ تھے یا بمب جو اس مرد کے پرکچے اڑا گئے تھے۔ عالیہ یہی اذیت کامران کے چہرے پر دیکھنا چاہتی تھی جو مسلسل وہ عالیہ کو دے رہا تھا۔ وہ ہے کون؟ کچھ دیر میں وہ بولا، میری خالہ ہیں دور کی، ان کا بیٹا ہے۔ اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں تو؟ غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت سے کامران کے دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ عالیہ جانتی تھی مرد صرف امتحان لینا جانتا ہے، امتحان دینا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ عالیہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر تمہارے دل میں کوئی اور تھا تو تم نے کیوں گزارے میرے ساتھ یہ 7 روز؟ عالیہ جواب دے سکتی تھی اس کی ہر بات کا، مگر وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ نہ کردہ گناہوں کی سزا اگر عالیہ کو ملی تھی تو تھوڑی سی تپش سہنا کامران کے حصے میں بھی آنا چاہیے تھا۔ عالیہ کو واقعی یقین آ گیا تھا کہ مرد واقعی بہت کم ظرف ہوتا ہے۔ میں اس بات پر ایک سودا بھی کر سکتی ہوں، مگر سمجھوتا تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ عالیہ نے کامران کے سوالات کو نظر انداز کر دیا۔ کیسا سودا، کیسے سمجھوتا؟ اس کی بات نے کامران کو حیران کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر بولا، وضاحت کرو۔ وہ خاموش تھی۔ عالیہ اس کے ہر سوال کا جواب دے سکتی تھی کہ جب تم مرد لوگ محبت کرو تو تمہارا عشق، اور جب عورت کرے محبت تو وہ بے غیرتی، جب تم مرد دوسری شادی کرنا چاہو تو وہ اسلام کا حوالہ، اور جب عورت کرے تو بے حیائی، یہ کیا انصاف ہوا؟ تم بولو گی یا میں جا کر تمہارے ماں باپ کو سب کچھ بتا دوں؟ کامران غصے سے بولا، میرے ماں باپ کو بتانے سے بھی کچھ نہ ہوگا، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر ساری زندگی مجھے اپنے گھر رہنے دو۔ تمہاری ویسے بھی سرکاری نوکری ہے، کسی دوسری جگہ پوسٹنگ کروا لو، وہی نوشی سے دوسری شادی کر لینا، نہ تمہارے گھر والوں کو پتہ چلے گا اور نہ ہی میرے۔ عالیہ کے لیے یہ سب کچھ کہنا بہت مشکل تھا، مگر اسے اپنی عزت اور اپنے ماں باپ کو پریشانی سے بچانا تھا۔ اپنی بہنوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنا تھا، اس میں چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ جاتی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ آخر مرد تھا، اسے اپنا مفاد نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنا ظرف کہاں سے لاتا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی دوسرے کی عزت بنا دیتا؟ عالیہ کے وجود میں سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ وہ سخت اذیت میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے مرد کے دل میں شک ڈال دیا ہے، اور یہ شک کا ناک کامران کو نہیں بلکہ اسے ہی ڈستا رہے گا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے محبت صرف اپنے شوہر سے ہی کیا ہے۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی کوئی خالہ نہیں ہے،
تو اس کا بیٹا کہاں سے آئے گا؟ وہ چیخ چیخ کر والدین سے کہنا چاہتی تھی کہ اپنی ضد اور انا کے خاطر بیٹیوں کو قربان مت کریں۔ آپ کی انا اور ضد میں صرف اور صرف نقصان بیٹی کا ہی ہوتا ہے، کسی اور کا کچھ نہیں جاتا۔ مگر وہ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے اپنے والدین کی عزت کا بہت خیال تھا۔ اسے اپنی زندگی کی خوشیوں کی قربانی دینا تھی، کبھی والدین کے لیے، کبھی بہنوں کی راحت کے لیے۔ عالیہ کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر کرب تھا۔ ایک پل کو اس نے کامران کی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ پھر بنا کچھ کہے وہ ساحل سمندر سے اٹھی اور واپس جانے کو چل دی۔ تھوڑے دنوں میں کامران نے نوشی سے شادی کر لی اور عالیہ کو طلاق دے دیا۔ طلاق کی وجہ اس نے عالیہ کے غیر مردوں سے تعلقات بتائے۔ اسی دوران عالیہ کو یہ خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ اب وہ اس کو دیکھ کر جیتی ہے۔ اللہ نے عالیہ سے ایک سہارا چھینا مگر اس کو جینے کی دوسری وجہ دے دی۔ لیکن کامران کے ساتھ قدرت نے عجب ہی کھیل کھیلا تھا۔ نوشی کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی اور اب کامران عالیہ کے پاس واپس آنا چاہتا تھا۔ لیکن عالیہ اپنے بیٹے کو لے کر اتنی دور جا چکی ہے کہ وہاں نہ کامران ہے اور نہ کامران کی پرچھائی۔ سچ میں یہ مرد کتنے بے غیرت اور بے وفا ہوتے ہیں۔ کیا عالیہ نے یہ سب صحیح کیا؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔